अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का फेसबुक लाइव सेशन और मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। आज के हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमाओं में से हैं और बेनजीर के करीबी साथी रहे हैं और आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडिल ईस्ट की क़यादत कर रहे हैं, सदर हैं ये मिडिल ईस्ट के। मेरी मुराद मियां मुनईर खान साहब से है। मियां साहब के साथ आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वहां से लेके ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल तक, उन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। मियां साहब वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, थैंक यू। आपने मौका दिया कि आज मैं बात कर सकूं आपके इस बड़े नेटवर्क से, उर्दू पॉइंट से। मियां साहब ये गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपकी जो कि सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी में गुजरी है और खास तौर पे आप बाहर रहे और आप इन दिनों भी दुबई में हैं, तो ये बताइए कि बेनजीर साहिबा को आपने कैसा पाया, कैसी रहनुमा पाया, क्योंकि आपने बड़ा वक्त गुजारा उनके साथ। जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मुझे भी मौका मिला उनके साथ काम करने का, उनको करीब से देखने का। और जब वो दुबई में एक जलावतनी की जिंदगी गुजारी उन्होंने, कोई 8-9 साल के करीब तकरीबन है। तो वो दुबई के अंदर जो है, पहले तो जब वो आई तो सिर्फ अपने घर में ही रहती थी, बच्चे भी उस टाइम छोटे थे, 98-99 में। तो उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर जब हम लोगों ने उनको कहा जी यहाँ पर भी हम एक्टिविटी करें जो पार्टी के लोग हैं, तो वो फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कंटिन्यू जो है दुबई के अंदर दुनिया भर की जितनी भी हमारे लीडरशिप थी वो दुबई में ही आती थी मोहतरमा से मिलने के लिए। और मुज़ाकरात भी यहाँ पर होते थे, मीटिंग भी यहाँ पर होती थी। और उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ कि पूरे जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी है वो भी यहाँ पर आते थे, और MNA MPA और इनकी सब चारों सूबों की जो मीटिंग होती थी वो मोहतरमा जो है यहाँ पर ही बुलाती थी। तो मुझे भी मौका मिलता था उनके साथ बैठने का, उन मीटिंग को अटेंड करने का। और स्पेशली उस टाइम में मोहतरमा का ज्यादा होता था कोशिश कि वो अपने बच्चों को टाइम दे, उनकी एजुकेशन देख रही थी, स्कूल में उनके साथ जाती थी और बहुत ज्यादा उनके साथ टाइम गुजारती थी। और इसी तरह कभी वो लंदन चली जाती थी और लंदन में जाके कुछ एक्टिविटी करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने बाहर रहकर काम किया वो दुबई में रही एक लंबा अरसा, और पाकिस्तान के लिए हर लम्हा जो है वो सोचती रही, यहाँ बैठकर काम करती रही, मुख्तलिफ इंटरव्यूज देती रही। और यूएई के अंदर हर हफ्ते में कम अज कम एक जो है बड़ी तकरीब होती थी, कभी अबू धाबी, कभी दुबई में, शारजा में, रासल खैमा, फजेरा, जो सातों रियासतों हैं यहाँ पर, वहां पर बीबी जाकर अपने कारकुनों को मिलती थी। और सबसे मैं समझता हूं कि दुबई के अंदर अगर 16 लाख पाकिस्तानी है तकरीबन, तो इनमें से बेशतर जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है उनसे मुलाकात उनकी हो चुकी है किसी न किसी हवाले से, क्योंकि उनको पीपल्स पार्टी के अलावा भी लोग बहुत पसंद करते थे। और इस वजह से वो मतलब एक ऐसी शख्सियत थी दुनिया में कि जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था। और यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो रूलर्स फैमिली है, उनसे भी उनके बड़े जाती किस्म के तल्लुकात थे, घरों में आना जाना था। और यही वजह है कि आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी बड़े करीबी तल्लुकात हैं रूलर्स फैमिली जो है यूएई की। मियां साहब मैं ये बताया कि जब एग्जाइल खत्म करके दुबई मोहतरमा गई हो, शारजा और हो या अबू धाबी हो। कराची में जब वो एक अजीम शान उनका इस्तकबाल हुआ, तो वहां पर आप उनके साथ थे। अगर मैं गलत नहीं तो ये 18 अक्टूबर का वाकया है जब उन पर हमला हुआ था, तो आप उनके साथ मौजूद थे, क्या हुआ था? जी फर्क साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही मियां साहब? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज कट गई थी, अभी आई है आवाज, है ना? हाँ जी। मियां साहब जब बेनजीर साहिबा अपना एग्जाइल मुकम्मल करके वापस आई थी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में उनका बड़ा अजीमुशान इस्तकबाल हुआ था। कराची में 18 अक्टूबर को उनके ऊपर हमला हुआ था जिसमें जी 150 से ज्यादा जानें गई थी। क्या हुआ था? जी आप उनके साथ मौजूद थे
ایگزیکٹلی آپ کو کچھ یاد ہے کیا ہوا تھا اس دن؟ جی بالکل، میں کیونکہ ان کے ساتھ تھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا کئی سالوں کے بعد، تو وہ جو میٹنگ ہوتی رہی تو میں بھی اس میں شامل رہا، اور جب انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کرنی تھی واپس جانے سے کچھ عرصہ پہلے، تو بے شمار ان کو جو فونز کال آتی تھی، دھمکیاں آتی تھی کہ آپ واپس نہ آئیں اور ایون آپ ڈیٹ ہی نہ اناؤنس کریں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے واپس جانا ہے اپنے عوام کے ساتھ، اور پھر آنے سے ایک دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی دبئی میں، جو دنیا بھر کا میڈیا وہاں پر تھا اور پورا دن وہ لائیو چلتا رہا، تو اس میں بھی ان کو بہت جو اس ٹائم کہ ڈکٹیٹرشپ تھی ان کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ آپ نہ آئے، لیکن انہوں نے ڈیٹ بھی اناؤنس کی اور وہ واپس آنے کا بھی فیصلہ ہوا، اور وہی جو ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی، ایک تو جب وہ دبئی سے گئی تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہے شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان، ان سے ایک دن ملاقات کی ابو دھبی میں، پھر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم جو پرائم منسٹر سے ملاقات کی، اور جس سے انہوں نے جانا تھا، یہ دبئی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ محترمہ کے گھر سے لے کر سینکڑوں گاڑیوں کی تعداد جو ہے اس میں وہ قافلے کی صورت میں دبئی ایئرپورٹ آئیں، اور ایک روٹ لگا ہوا تھا، یعنی دبئی میں یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس طرح ہوا ہو کسی لیڈر کو یا کسی پرائم منسٹر کو بھی اس طرح لایا گیا ہو، تو وہ ان کو ایک بڑا شان شان جو ہے ان کو استقبال کرتے ہوئے اور جلوس کی صورت میں دبئی ایئرپورٹ لائے، اور جب ہم گئے کراچی پہنچے تو وہاں پر وہی جو دھمکیاں ملتی تھی وہی سچ ثابت ہوئی کہ کارساز کا جو واقعہ آپ کو پتا ہے ایک بم دھماکہ ہوا، میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا، اور ہمارے جو 150 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور سینکڑوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور ایک ایسا سچویشن ہو گئی کہ جہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، اور ہم لوگ بھی ان میں جب دیکھ رہے تھے سب، اور محترمہ کو جب لے کے جایا گیا گھر، لیکن میں نے دیکھا اس ٹائم فرق صاحب کے لوگ جو ہے بھٹو فیملی کے کیوں دیوانے ہیں، کیوں ان کے چاہنے والے اتنے جو جیالے اور ہر طرح کے پورے پاکستانی قوم، وہ اس وجہ سے کہ بھٹو فیملی نے ہمیشہ خود آگے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں، کہ جب بی بی کو لے کے گئے اور اگلے ہی دن وہ کراچی کے اندر جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے گھروں میں گئی اور ہاسپٹل میں گئی زخمیوں کو دیکھنے، تو ایجنسیوں نے ان کو منع بھی کیا، پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی کہا کہ آپ نہ جائیں حالات خراب ہیں، لیکن بی بی نے کہا کہ نہیں میں نے ان کو دیکھنا جا کے، اور وہاں پر ہم نے ایسے بھی منظر دیکھے کہ جن کے بچے شہید ہو گئے، ان کی مائیں وہاں رہی ہیں کہ بی بی آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہم بھی آپ پر قربان ہونے کو تیار ہیں، یہ جذبہ جو ہے یا اس طرح کی بات جو ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن وجہ وہی ہے کہ یہ آگے بڑھ کر خود قربانی دیتے ہیں، تو وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو میں پورا ساتھ تھا، اور کراچی میں ہم رہے، اور دبئی سے جانے سے لے کر جہاز میں جو سینکڑوں کی تعداد میں پارٹی کے لوگ تھے، اور میڈیا کے بھی بہت سارے ہمارے دوست جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے وہ بھی اس سفر میں شامل تھے، تو جو اس ٹائم کی جو ڈکٹیٹرشپ کی ایک گورنمنٹ تھی، وہ جس طرح بی بی کو دھمکیاں دیتی تھی وہی انہوں نے سچ ثابت کیا، اور بم دھماکہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بی بی کو زندگی دی اس وقت کہ وہ بچ گئی ہے نا۔ میاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح ان کے ساتھ وقت گزارا ہے تو خاص طور پہ آپ نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کی اسکولنگ پہ بڑی توجہ دیتی تھی، تو اس وقت ان کے یہ تو چھوٹے تھے یہ بچے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، تو کیا اس وقت کبھی بی بی نے کبھی میٹنگ میں یا کہیں پہ اظہار کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سیاست میں لائیں گی؟ جی بالکل، بلاول صاحب ابھی پڑھ رہے تھے جب، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ محترمہ جہاں پر کسی بھی تقریب میں جاتی تھی، کوئی ان کی سالگرہ ہے، چاہے کوئی برسی کی تقریب ہے یا کوئی اور تقریب ہے جو پارٹی کے مختلف لوگ مختلف جگہوں پر کرتے تھے، بڑی بڑی تقریبات ہوتی تھی، اور اس میں بی بی جو ہے اسپیشلی بلاول صاحب کو ساتھ لے کر جاتی تھی، ان کے ہاتھ سے کیک کٹواتی تھی، اور اسی طرح بختاور بھٹو کو بھی ساتھ لے کر جاتی تھی، اور ایون ابو دھبی میں راست خیمہ فجیرہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر بھی ان کو ساتھ لے کر جاتی تھی، اور بلاول بھٹو کی اسی وقت تربیت شروع ہو گئی تھی،
کہ मोहतरमा हर अहम मौके पर बिलावल साहब को अपने साथ रखती थी, और यही वजह है कि आज वो जो इतना कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में जब मुश्किल टाइम आया और जब उन्होंने संभाली अब पार्टी एज ए चेयरमैन, तो क्योंकि शुरू में उनकी एजुकेशन मुकम्मल वो कर रहे थे तो उनको टाइम लगा ऐसा ऐसा, और आज आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, ये उसी तरबियत का ये नतीजा है कि आज जो इतने बेहतर वो परफॉर्म कर रहे हैं और इतने बेहतर तरीके से पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो आप ओपीएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी मेंबर बने, और मुझे ये बताइए कि ओवरसीज पाकिस्तानी से क्या मसाइल हैं, और खुद आपने जब काम किया है और इनको करीब से देखा है, क्या आपके क्या एहसासात हैं, अभी क्या होने वाला है, क्या हो चुका है? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये कैसे कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है और कभी भी पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आता है, चाहे वो जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई पाकिस्तान पे और कोई मुश्किल कोई आफत आ जाए, कोई इस तरह के मौके हो, या पाकिस्तान को कर्जा उतारने के लिए जरूरत हो, तो हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी जो आगे बढ़कर आते हैं और पाकिस्तान की मदद करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इनमें जो जज्बा है, पाकिस्तान के अंदर रहने वालों से भी ज्यादा पाकिस्तान से ये मोहब्बत करते हैं बाहर रहकर, इनको एहसास होता है कि अपने मुल्क के लिए हम कुछ करें। तो जब मैं ओपीएफ में मेंबर था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, तो मुझे मौका मिला काम करने का, तो मैंने पहली दफा ये ओपीएफ की हिस्ट्री में हुआ कि मैंने सब एयरपोर्ट्स पे खुद गया, और वहां पर ना सिर्फ ओपीएफ के जो स्टाफ था, उसके अलावा जितनी भी चाहे एजेंसियां थी या कस्टम था या एफआईए या स्पेशल ब्रांच, जो भी लोग थे उन सबसे मीटिंग की और सबका मैंने विजिट करके उनसे ब्रीफिंग ली, और उसमें कोशिश की कि जो हम इसके बेहतर कर सकते हैं वो किस हद तक कर सकते हैं, वो कोशिश की। क्योंकि जाहिर है एक जो इतने सालों से मसाइल जो चल रहे थे, जो बिगड़े हुए थे मामला, तो उनको सीधा करने में टाइम लगता था। इसी तरह जो है हाउसिंग स्कीम जो ओपीएफ की, जो 12-15 साल से इस्लामाबाद की स्कीम जो है, और लाहौर में भी इसी तरह, जो लोगों ने इंस्टॉलमेंट दी हुई थी और उनको प्लाट नहीं मिल रहे थे, उस पर हमने फौरी तौर पर काम किया, और पहले ही कोई 6 महीनों में हमने 500 के करीब लोगों को प्लाट जो दिए, अलॉटमेंट लेटर दिए, और उसके बाद कंटिन्यू ये सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह जो ओपीएफ के स्कूल और कॉलेज थे कोई 35-6 के करीब पाकिस्तान में, उन पे भी बड़ा काम किया। और स्पेशली मेरा जो होता था मकसद, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जहां जहां एक तल्लक होता था, एयरपोर्ट पे उनके क्या मसाइल है या उनके जो हाउसिंग स्कीमों में इशू थे, तो उसको हल करने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और इसी तरह हमने जो बड़ा काम किया था वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो हमेशा से है कि उनको वोटिंग राइट दिया जाए। तो इसमें ओपीएफ ने उस टाइम के जो सेक्रेटरी थे नदीम अशरफ साहब, बड़े अच्छे मेहनती इंसान थे, उनकी भी बड़ी मेहनत इसमें शामिल है, और बोर्ड ने पूरा 1 साल लगाकर हमने वोटिंग राइट्स पे काम किया और उसका अप्रूवल देकर कैबिनेट में भेजा और फिर प्राइम मिनिस्टर को गया। तो उस पर काम तकरीबन उसी दौर में हो चुका है। अभी जब चाहे गवर्नमेंट जो है इलेक्शन जो भी आए, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने में मैं समझता हूँ कोई रुकावट नहीं है कि उसको आप शुरू करवा सकते हैं गवर्नमेंट, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट मिलने चाहिए। क्योंकि ये हर वक्त पाकिस्तान इनसे इमदाद के लिए तो आते हैं, फंड रेजिंग के लिए आते हैं, सब करते हैं, लेकिन इनको जो वोटिंग राइट मिले, ना सिर्फ वोटिंग राइट बल्कि इनको पाकिस्तान की असम्बलियों में भी जो है मखसूस तरह की जो है कोई नशिस्तों में इनको मौका देना चाहिए, कि ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो जरूरत है कि इनको सेनेट में और नेशनल असम्बली में मौका दिया जाए कि ये उसमें अपना रोल अदा कर सके और उसमें ये आ सके। मुख्तलिफ ये जो भी तरीका कार डिसाइड किया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूं कि चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो या आने वाली जो गवर्नमेंट हो, सबको चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी ख्याल करें उसी तरह जिस तरह ओवरसीज मियां साहब, ये पाकिस्तानी लोग बताएं कि पाकिस्तान के सोचते हैं। यूएई में कोरोना की वजह से, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक तबका
ادھر وہاں پر محنت مزدوری کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں. تو وہاں پر کرونا کی وجہ سے ہمارے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور جو لوگ عید وغیرہ پہ واپس آنا چاہ رہے ہیں وہاں پر کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جی، ایک تو جب سے کرونا آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ نہ صرف یو ہی اور پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہر جگہ پہ لاک ڈاؤن ہے. اور یو ہی کے اندر بھی پہلے جو ہے آدھے دن کا جو لاک ڈاؤن تھا، پھر 15 دن کے لیے 24 آور لاک ڈاؤن ہوا، اور ابھی بھی جو ہے رات کو لاک ڈاؤن ہے 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک. تو یو ہی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے بڑی احتیاط شروع کر دی، اور یہاں پر ماسک کے بغیر، گلوز کے بغیر دن میں بھی باہر نکلنا جو ہے وہ نہیں ہے. ہیوی قسم کے فائن شروع کیے تاکہ لوگ جو ہے گھروں میں رہیں، اور لوگوں نے بھی اس پہ عمل کیا. لیکن جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یو ای سے ہر مہینے میں 15 سے 20 ہزار لوگ جو پاکستان روٹین میں ہی جاتے تھے، وہ اب کیونکہ کرونا کی وجہ سے کچھ لوگوں کے جاب بھی پرابلم ہوئے یا ان کو چھٹیاں ملی، جن کے کام کم ہوئے کہ چلے ہم پاکستان 2 3 4 مہینے گزار لیں. تو ابھی اس وقت جو ہے تقریباً 1 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جنہوں نے باقاعدہ آفیشلی رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان جانا ہے. لیکن فلیٹ جو ایک آتی ہے کوئی ہفتے میں ایک شہر میں جاتی ہے، پھر کچھ دنوں بعد دوسرے آتی ہے. تو ابھی تک ٹوٹل پچھلے 2 مہینوں میں کوئی 5,500 کے قریب جو لوگ جا سکے ہیں پاکستان یو ای سے، اور 95,000 سے زیادہ پاکستانی اس ٹائم بھی جو رجسٹر ہوئے ہیں وہ ابھی تک جو ہے ویٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب یہ کرونا کی وجہ سے پرابلم شروع ہوئے تو یہاں پر بھی ظاہر لوگوں کے جاب کے پرابلم ہوئے یا جن کو سیلری کے. تو یہاں پر لے کر یہ ہوا کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو مخیر حضرات ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا. اور اسی طرح پاکستانی قونصلیٹ نے بھی، میں سمجھتا ہوں، اور ایمبیسی نے بھی مخیر حضرات کی مدد سے جو ہے راشن تقسیم کیا لوگوں میں. اور ہم نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بہت ساری جگہوں پر راشن اور لوگوں کی جس طرح بھی ہم ہیلپ کر سکتے تھے اس میں ہم نے کی. اور یو ہی گورنمنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے ٹیسٹ کیے ہیں، کو 5 لاکھ سے زیادہ یہ ٹیسٹ کر چکے ہیں. اور اس وقت جو ٹوٹل یو ہی میں کوئی 25,000 کے قریب ڈیتھ ہو چکی ہیں. سا بھی ہوتا ہے تو اسی وقت اس کو ساری سہولتیں دی جاتی ہیں، کوارنٹین کیا جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں فری میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یو ہی گورنمنٹ پاکستانیوں کے ساتھ اسپیشلی بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں گورنمنٹ یو ہی کے جتنے بھی رولرز ہیں کہ جس طرح وہ پاکستانی کمیونٹی کی مدد کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی گورنمنٹ جو فلیٹ ان کو زیادہ بھیجنی چاہیے، وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم کوارنٹین کرنے کے لیے انتظامات نہیں ہیں، آپ فنڈ ریزنگ کے لیے تو آ سکتے ہیں. آج بھی جب پوری دنیا میں حالات خراب ہیں تو موجودہ گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، وہ آج بھی وہی اپیلیں کرتے ہیں فنڈ اکٹھا کرنے کی، جو کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم پاکستان لائیں گے، ان کو جاب دیں گے. اور وہ جاب تو کہاں گئی یا پاکستان کیسے آئے؟ جب وہ مشکل وقت میں تو ان کو پاکستانی گورنمنٹ بالکل بھول گئی ہے. ان کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور ان کو واپس لینے میں بھی جو ان کی مدد کرنی چاہیے وہ بھی گورنمنٹ پاکستان اس سلسلے میں مکمل طور پر فیل ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں. میاں صاحب، یہ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ، آپ اس کا حصہ جی ہیں، یہ کیا ہے اور پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ جی، آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ جو ہے یہ ایک اوورسیز کی ایسی تنظیم ہے. بے شمار تنظیمیں کام کر رہی ہیں اوورسیز میں جو پاکستان کے لیے، لیکن آئی ایم ورلڈ وائڈ پاکستان جو ہے یہ دنیا بھر میں سب سے بڑا ایک نیٹ ورک ہے جس میں اوورسیز پاکستانی شامل ہیں. اور کتنے اس ملک کا ہیں؟ مقصد یہ ہے، دیکھیں یہ 100 کے قریب ملکوں میں اس ٹائم جو کام کر رہی ہے آئی ایم پاکستان. اور اس کا مقصد، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں. کوئی اس میں نہیں ہے کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اسی طرح جو اس میں
مسلم لیگ، پی ٹی آئی، NGO، ہر طرح کے پاکستانی بزنس کمیونٹی وہ شامل ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں لون فری پاکستان پہ جو قرضہ ہے اس ٹائم کوئی $120 بلین کے قریب ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے تاکہ جب تک پاکستان کا قرضہ ختم نہیں ہوتا تو پاکستان کے حالات ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو اس سلسلے میں ہماری موجودہ گورنمنٹ سے بھی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ ایک پلان بنایا ہوا ہے IM پاکستان نے کہ ایک ایسی اسکیم لائی جائے کہ جس میں نہ صرف گورنمنٹ پاکستان چندے کے نام پہ نہ پیسے لے، کچھ اس طرح کا کیا جائے کہ قرضہ بھی اترے، زر مبادلہ بھی جائے، لیکن ان اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کچھ بینیفٹ ہو۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ نئی بنائی جائے، اور اسی طرح DHA میں اور اسلام آباد میں جو گورنمنٹ سے بات چل رہی ہے تقریباً فائنل ہو چکی ہے کہ فرسٹ فیز میں 1 لاکھ جو پلاٹ ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو دیے جائیں، اور وہ جو ہے $1,20,000 کا ایک پلاٹ ہوگا، اور وہ پیسے جو ہے وہ جو پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے صرف استعمال ہو، IMF ہو یا کوئی اور جہاں سے قرضے لیے ہیں، یہ پیسہ اور کسی بھی جگہ پر نہ جائے، یہ پیسہ صرف لون فری پاکستان کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اور IM پاکستان کی جو ایک اور خوبصورتی ہے کہ اس کا اپنا کوئی اکاؤنٹ نہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی، یہ ایک صرف اویئرنیس دے رہے ہیں ہم، اور ساتھ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے ہم آگے آئیں، پاکستان کی مدد کریں، اور اس سلسلے میں جب بھی کچھ ہوگا تو پیسے جو ہے ڈائریکٹ گورنمنٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے۔ کوئی IM پاکستان کا کہیں بھی کسی ملک میں کوئی شخص بھی پیسے وصول نہیں کرے گا، اور اسی طرح جب وہ پلاٹ دیے جائیں گے تو یا وہ ڈائریکٹ پیسے بھیجیں گے یا وہ چیک ایمبیسی اور قونصلیٹ میں دیں گے، اور وہاں سے ان کو فائل ملے گی۔ تو اس کا وہ مقصد میاں یہ صاحب ہے۔ آپ بتا رہے تھے کہ اس میں ایک خاص چنک ہے جو قرضہ جو پاکستان کے اوپر ہے اس کے لیے ادا کیا جائے گا اوورسیز کی طرف سے، وہ کتنے پیسے جی ہیں، کتنے سالوں میں یہ مکمل ہو سکتا ہے اگر یہ اسی طرح جی ورک کر جائے؟ جی اس کو 3-4 فیز میں کیا گیا ہے۔ پہلے فیز میں $12 بلین جو ہے وہ اکٹھا ہوگا، جو 1,20,000 کے پلاٹ کے میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح دوسرے فیز میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو انہیں پہ گھر جو بنا کر دیے جائیں گے تو اس میں کوئی $24 بلین جو ڈالر اکٹھا ہوگا۔ تو 3 فیز کے اندر $60 بلین جو ہے، یعنی آدھا جو پاکستان کا قرضہ ہے، یہ 3 سال کے اندر اتر سکتا ہے۔ تو جس میں ہمیں پورا یقین ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہے، 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اس وقت اوورسیز میں ہیں، تو ہم صرف پہلے فیز میں 1% پاکستانیوں کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارا اپنی اپنی جگہ پر جتنے ہمارے ملکوں کے پریزیڈنٹ ہیں، میں اس میں مڈل ایسٹ کو دیکھتا ہوں، مڈل ایسٹ پریزیڈنٹ ہوں، اور جہاں جہاں ہے وہ سب کے ہمارا آپس میں یہ کافی اس پر ورکنگ ہو چکی ہے کہ ہم 1 لاکھ پلاٹ جو ہیں پہلے فیز میں ہم پاکستان سے لیں اور وہ قرضہ اتارنے کے لیے پیسے دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان دنیا میں جب یہ قرضہ اتر جائے گا تو آج جو مہنگائی ہے اور جو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں حکومتوں پہ، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا صرف ابھی جو چیئرمین ہے احمد علی سید صاحب، وہ ابھی پاکستان گئے ہیں 3 دن پہلے، ان کی پرائم منسٹر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے اس سلسلے میں 2 دن پہلے میٹنگ ہو چکی ہیں اور بات چیت چل رہی ہے۔ تو 31 اگست کو جو ہے ہم نے اس کو باقاعدہ لانچ کرنا ہے اسلام آباد میں۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوگا وہ گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے، PTI یا کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ آج PTI کی گورنمنٹ ہے، کل پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو، جو بھی پارٹی کی حکومت ہو، اوورسیز پاکستانی جو یہ IM پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوگا اس کو کنٹینیو اس پہ کام ہوتا رہے گا، اور پاکستان کا قرضہ اتارنے میں ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے یہ سب جو محب وطن پاکستانی اوورسیز میں ان کے تعاون سے یہ قرضہ اتار دیا جائے گا، ہمیں پورا یقین ہے اس سلسلے میں۔ بالکل میاں صاحب، اسی طرح ہی ہو، یہ اسی طرح کام آگے بڑھے تاکہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں اور یہ قرضہ بھی اترے۔ مجھے آپ کے بہت شکریہ ادا کرنا ہے آپ کے وقت کا، آپ سے بڑی زبردست گفتگو رہی، اور
باہر جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی آپ ایفرٹ ابھی بھی کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے، تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تھینک پھر یو. ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے تھینک یو. اجازت چاہتی ہوں. اللہ تھینک نے یو کے فرق وڈائچ صاحب، آپ نے موقع دیا کہ یہ آواز جو ہے دنیا میں پہنچی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو کرونا وائرس ہے اس سے جلد ہمیں نجات ملے، اور لاک ڈاؤن ختم ہو، اور دنیا پہلے کی طرح ہی آپس میں ملے، اور ہم بھی یو ہی ہوں یا پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں، یہ جب تک ختم نہیں ہوتا لوگ مسائل کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اس وبا سے ہمیں جلد نجات ملے، اور سب پاکستانی اور پوری دنیا ویسے ہی آپس میں ملے جس طرح پہلے تھی. تھینک یو سو مچ آپ کا اور اللہ اردو پوائنٹ کا. اللہ حافظ. تھینک یو.